یا حسین ابن علی 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 یا حسین ابن علی. السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سے پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. پروگرام میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر. موضوع ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت حسین عظیم بھی بہت اور مظلوم بھی بہت. حضرت صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا وہ کیسا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام ہی صحابہ میں جو تعلق تھا وہ بڑا ہی قابل قدر، قابل تقلید اور ایک نمونہ اور ماڈل تھا. صحیح. لیکن بالخصوص جو حضرات خلفاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو نماز فجر پڑھنے کے بعد وہ دائیں بائیں جانے کے بجائے، ادھر ادھر جانے کے بجائے، کوئی کام کرنے کے بجائے سیدھا حضرت علی کے گھر جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دونوں بچوں کو باہر بلاتے ہیں. یہ آپ کا معمول تھا زمانہ خلافت میں. دونوں بچوں کی زیارت کرنے کے بعد کہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں. خلافت کے جتنے امور ہیں آپ اس سے محبت کا اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت حسن اور حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء یا صحابہ میں کس قدر احترام، عزت، مقام، درجہ، رتبہ دیا گیا. صحیح. کہ ایک وقت کا خلیفہ جب تک حسن و حسین کی صبح زیارت نہ کر لے تو وہ خلافت کے امور سر انجام دینے کے لیے نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر کے بعد نکلے تو حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کر دیتی تھی، کیونکہ خلیفہ وقت نے ان کی زیارت کے لیے آنا ہوتا ہے. صحیح. تو جب یہ بچے اپنے گھر سے اپنے ابا حضرت علی کے ساتھ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں مسجد میں آنے لگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو باہر عام بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بچے بھی تھے. صحیح. تو کھیلتے بچوں میں بارش تھی ہلکی ہلکی، تو بہت سارے بچے جس طرح گرمی کے موسم میں بارش سے محظوظ ہوتے ہیں اس طرح بارش سے محظوظ ہو رہے ہیں. انہی بچوں میں حضرت حسن اور حسین بھی ہیں. تو مٹی اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تیزی سے آگے بڑھے اور دونوں بچوں کو پکڑ لیا. صحیح. حضرت حسن کو بھی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اٹھا لیا. تو کسی صحابی نے کہا کہ ابو بکر صدیق یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ تو حضرت علی کے ہیں. تو فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جانتا ہوں یہ بچے کس کے ہیں. تو ایک کی طرف دیکھا تو فرمایا اس کا چہرہ رسول جیسا ہے، دوسرے کی طرف دیکھا تو فرمایا اس کا بدن رسول جیسا ہے، یہ میرے نبی جیسے ہیں. تو کسی نے کہا ابو بکر صدیق آپ ان بچوں کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھا کے اور بائیں طرف حضرت حسین کو بٹھا کر یہ فرمایا کہ میں ان بچوں کا احترام کیوں نہ کروں کہ یہ دھوپ میں چلیں تو آسمان پہ بادل بھی سایہ کرے. سبحان اللہ. یہ دھوپ میں چلیں تو آسمان پہ بادل بھی سایہ کرے. میں ان بچوں کا احترام کیوں نہ کروں کہ کائنات کی نبوت و رسالت جن بچوں کا رونا برداشت نہ کرے اور جن بچوں کو پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہو. اور یہ جو روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھی دیا اور سونگا بھی، اس کے راوی بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ بچے کو پیار دیا جاتا ہے، بچہ اپنا ہو جیسا مرضی ہو بندے کو اچھا لگتا ہے، لیکن بچہ بھی اماں فاطمہ الزہرا کا ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا نواسا ہو، علی کا بیٹا ہو، جگر گوشہ بطول ہو، خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہو، تو وہ بچہ بھی کیسا ہوگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ بات تو اس لیے میں کرتا ہوں، پیار اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور سونگتا میں اس لیے ہوں، حالانکہ بچوں کو سونگا نہیں جاتا. اور حضور حضرت حسین کو سونگا کرتے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ سونگتے کیوں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور سونگتا میں اس لیے ہوں کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ مقام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا. حضرت صاحب جب سلسلہ چل ہی نکلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو پھر کیوں نہ اس واقعے کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بیٹے نے آ کے آپ کو کہا کہ حسین نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہو. بالکل بالکل. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس دور کے اندر جو آپ کے معمولات تھے اور جو آپ کا تعلق ان دونوں شہزادوں کے ساتھ تھا، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. میاں صاحب، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حضرات خلفاء کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو جو احترام حاصل رہا، وہ کائنات کی صبح تک، قیامت کی صبح تک وہ احترام نہیں مل سکتا. بے شک ہم جتنا مرضی احترام کر لیں، ہم وہ احترام نہیں کر سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنے کی انتہائیں کی ہیں. صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے حضرت عثمان غنی نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت امیر معاویہ نے ان کو نوازنے کے انتہائیں کی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا جو واقعہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ چونکہ ہم عمر ہیں، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہم عمر ہیں. لڑائی ہو گئی تو دوران لڑائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جس طرح بچے کہہ دیا کرتے ہیں کہ تم تو ہمارے نانا کے غلام ہو. چونکہ عرب میں یہ جملہ بڑے لوگ کہا کرتے تھے اور حضرت حسین بھی بڑے تھے، بڑے لوگ کہا کرتے تھے اور بڑے لوگوں کے بچے کہا کرتے تھے. چونکہ وہ غلامی کا زمانہ تھا، اس دور میں غلام رکھے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، آزاد کیے جاتے تھے، پکڑے جاتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ جملہ ناگوار گزرا، چونکہ وہ بھی بچے تھے، سمجھ نہیں پائے. تو جا کر اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا جی، مجھے حسین نے آج یہ کہا ہے کہ تم ہمارے نانا کے غلام ہو. اللہ اکبر. لازمی بات ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنے بچے کو دیکھ کر یہ تکلیف کیسے برداشت کر سکتا ہے. لیکن ان جملوں پر ہمیں ان خلفاء کی محبت، تعلق، الفت، انس حضرت حسین سے نظر آتی ہے کہ اپنے بچے کو یہ کہنے کے بجائے کہ اچھا میں حسین سے پوچھوں گا، اچھا میں حسین کو یوں کہوں گا، یوں کہوں گا، تو یہ کہنے کے بجائے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتے ہیں اور گلے لگا کر کہتے ہیں بیٹا ایک کام کرو، تمہیں انعام دوں گا، تمہیں شاباش بھی ملے گی. فرمایا کیا ابا جی، کون سا کام کرنا ہے؟ آپ چونکہ لکھے پڑے تھے حضرت فاروق اعظم، کاتبین وحی میں سے تھے. صحیح. جب قرآن اترتا تھا تو حضرت عمر قرآن لکھتے تھے. صحیح. تو آپ نے کپڑے کے ٹکڑے پر لکھ دیا کہ تم ہمارے نانا کے غلام ہو. تو نیچے کہا حضرت حسین سے جا کر کہ حسین آپ نے یہ بات کہی ہے نا ماشاءاللہ، تو آپ ایسا کریں، آپ نیچے دستخط کر دیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت حسین بچے تھے، مسکرائے. حضرت عمر نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. حالانکہ اتنے بڑے تھے حضرت حسین، اس وقت بہت بڑے تھے، جوان تھے، اس کے باوجود آپ نے یوں پکڑا ہوا ہے حضرت حسین کو. فرمایا بیٹے یہ لکھ دو. لکھ دیا. صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ، اس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے؟ کل کو میں قیامت میں اٹھوں گا، یہ کپڑے کا ٹکڑا میرے ساتھ قبر میں رکھا جائے گا اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تم اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں رب سے کہوں گا یا اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ تیرے نبی کی اولاد نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا ہے کہ تم ہمارے نانا کے غلام ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر یہ ایک واقعہ نہیں، ایک موقع پر میاں صاحب کچھ مال غنیمت آیا جن میں پیسے بہت آئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ میں جو پیسے تقسیم کیے، انہی پیسوں میں سے کچھ حصہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی دیا. جو تعداد حضرت عبداللہ ابن عمر کو دی وہ باقی صحابہ کے برابر تھی، یعنی 400 درہم. صحیح. تمام صحابہ میں 400 درہم تقسیم کر دیے گئے. حضرت حسین بھی اسی لائن میں تھے. تو حضرت حسین جب آئے تو حضرت حسین کو آپ نے دیا 2000 درہم. 2000 درہم. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ابا جی مجھے اتنا تھوڑا اور حسین کو اتنا زیادہ، میں آپ کا بیٹا نہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو جو تلخی میں جواب دیا، وہ جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا بیٹا یہ بات کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لے کہ وہ حسین ہے، تو حسین نہیں. جو نانا اس کا ہے وہ نانا تیرا نہیں، جو نانی اس کی ہے وہ نانی تیری نہیں، جو خالہ اس کی ہیں وہ تیری نہیں، جو باپ اس کا ہے وہ تیرا نہیں. اس کے باپ کا رشتہ نبی سے چچا زاد بھائی کا ہے، تیرے باپ کا رشتہ چچا زاد بھائی کا نہیں. اس کی نانی خدیجہ ہے، تیری نانی خدیجہ نہیں. صحیح. اس کا باپ علی ہے، تیرا باپ علی نہیں.
اس کا نانا محمد ہی مصطفیٰ ہے، تیرا نانا محمد مصطفیٰ نہیں، اس لیے میرا بیٹا تو اور وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر درجے اور مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسین آقا ہے اور تیرا باپ عمر بھی حسین کا غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں، تمام ہی ہمارے جتنے خلفائے راشدین ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا، دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خصوصی تعلق تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کے اوپر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت ان دونوں شہزادوں کا جو کردار رہا، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار رہا، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ ہم نے آج شہادت پہ بھی گفتگو کرنی ہے، تو مشیت میں ایسا تھا کہ حضرت حسین نے شہادت کے جتنے بھی اپنا مراحل طے کیے، اس کی ساری تربیت آپ نے حضرت عثمان غنی سے لی۔ صحیح۔ اس کی ساری تربیت آپ نے حضرت عثمان غنی سے لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے آپ کو یہ بتایا کہ حسین کل آپ نے پیاسا رہنا ہے۔ آج آپ عثمان غنی کو دیکھ لو کہ عثمان کیسے پیاس برداشت کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ حضرت حسین اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کو دیکھیں تو بالکل سیم دونوں کیفیتیں جو ہیں، دونوں شہادتیں ایک طرح کے حالات، ایک ہی طرح کے حالات ہیں۔ حضرت حسین بھی پیاسے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی پیاسے ہیں۔ حضرت حسین پر بھی دانا پانی بند کیا گیا، حضرت عثمان غنی پہ بھی دانا پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور حضرت عثمان کو بھی شہید کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑا کر کے بتایا کہ میرے نبی کے نواسے، آپ نے یہ سارے مراحل کیسے طے کرنے، یہ تربیت آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی سے تو ویسے قرابتیں بھی بڑی ہیں، رشتہ داریاں تو سبھی کے ساتھ ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کے حضرت حسین جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی کے داماد بھی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ایک عجیب رشتہ ہے، عجیب اتفاق ہے کہ حضرت عثمان غنی حضور کے داماد ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت عثمان غنی کی جو اپنی بیٹی ہے حضرت عائشہ بنت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو ان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، صحیح، جن سے پھر اللہ پاک نے آپ کو بچے بھی دیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کا تعلق حضرت عثمان غنی سے اتنا گہرا تھا، اتنی پیاری وابستگی تھی کہ ایک دفعہ چونکہ یہ زمانہ تھا حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت کا، صحیح، تو ایسا ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ خبر گیری کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر کی کوئی چیز ضرورت تو نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک غلام دے دیا حضرت حسن اور حسین کو کہ آپ اپنے گھر کے کام ان سے کروایا کریں۔ صحیح، آپ کے گھر کے کام یہ غلام کر دیا کرے گا۔ ایک دن اتفاق تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنی روٹین پر باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر پر لکڑیاں اٹھا کر گھر کے لیے لا رہے ہیں، جس طرح پرانے زمانے میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں، تو گھر کے لیے لکڑیاں اٹھا رہے لا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کسی اور کو کہہ دیا ہوتا، آپ نے غلام کو کہہ دیا ہوتا، بھاگے دوڑے اور جا کر پیچھے سے حضرت حسین کا کرتا پکڑ لیا۔ صحیح، کرتا پکڑ لیا اور کرتا پکڑ کر حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ لکڑیاں مجھ پہ رکھو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم ایک قدم بھی یہاں سے آگے نہیں رکھو گے۔ صحیح۔ حضرت حسین مجبور ہو گئے، امیر المومنین ہیں، تو دل نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ لکڑیاں حضرت حسین جو نوجوان تھے اپنے کندھے سے اتاری اور بوڑھے امیر المومنین خلیفہ وقت 44 لاکھ مربع میل کے حکمران کے کندھے پر وہ لکڑیاں رکھیں۔ اب حضرت عثمان غنی کو افسوس ہوا اور حضرت عثمان غنی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا حسین، میں نے آپ کو خادم نہیں دیا تھا؟ آپ رشتہ دیکھیں، ایک طرف امیر المومنین ہے، دوسری طرف داماد رسول ہے بے شک حضرت عثمان غنی، اور تیسری طرف
خود حضرت حسین کے سسر ہیں. صحیح. ان رشتوں کے باوجود احترام کا مقام دیکھیں, حضرت حسین کی عظمت کا مقام دیکھیں کہ لکڑیاں امیر المومنین نے اٹھا رکھی ہیں, داماد رسول نے اٹھا رکھی ہیں, سسر حسین نے اٹھا رکھی ہیں, اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو میں نے خادم نہیں دیا تھا, غلام نہیں دیا تھا؟ تو حضرت حسین فرمانے لگے کہ امیر المومنین غلام تو آپ نے دیا تھا, لیکن آج وہ بیمار ہو گیا تو میں نے چاہا کہ اسے کیا تکلیف دی جائے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے, آج خود ہی لکڑیاں لے آتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ, حضرت عثمان غنی نے اس وقت جو جملہ کہا وہ بڑا قابل غور ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بیٹا وہ غلام بیمار تھا, یہ غلام تو ٹھیک تھا. کیا بات. بیٹا وہ غلام بیمار تھا, یہ غلام غلام تو ٹھیک تھا. اس قسم کے بے شمار واقعات ان خلفاء کی زندگی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایران کی شہزادیاں آئیں گرفتار ہو کے, تو صحابہ کرام میں آپس میں باتیں ہو گئیں کہ اب ان کا نکاح, چونکہ یہ شہزادیاں عورتیں ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ان بچیوں کا نکاح کن سے ہوتا ہے, شاہ ایران کی بیٹیاں. صحیح. تو ساری رات یہ لوگ صحابہ سوچتے رہے. بعد نے کہا جی عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ چونکہ شہزادے ہیں, امیر المومنین کے بیٹے ہیں, ان سے نکاح ہوگا. تو اگلے دن جمعہ تھا, جمعے کے خطبہ سے پہلے امیر المومنین نے حضرت حسین کو بلایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن کا تینوں خلفاء کے زمانہ میں یہ طریقہ تھا کہ یہ منبر نبوی کے دائیں بائیں ہوتے تھے اور لوگ ان کی زیارت کیا کرتے تھے. سبحان. ان کی زیارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پیاس دنیا بجھایا کرتی تھی. صحیح. تینوں خلفاء ان کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کرتے. یہ رسم ختم ہوئی, یہ سلسلہ ختم ہوا جب حضرت علی کا زمانہ آیا. حضرت علی چونکہ باپ تھے تو باپ پھر بیٹوں کا وہ احترام تو نہیں کرتا جو انہوں نے کرنا تھا. صحیح. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت حسین کو بلا کر شاہ ایران کی بیٹی شہزادی شہر بانو نامی عورت کا نکاح حضرت حسین سے پڑھا, اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں تم کہتے ہو کہ عبداللہ ابن عمر شہزادہ ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہے, تو اس سے نکاح کیا جائے گا. میں نے تمہاری باتیں رات کو سنی اور مجھے بڑی شاک گزری, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. سنو, جس وقت تک, میں عمر کہتا ہوں, جس وقت تک دنیا میں حسن اور حسین موجود ہیں دنیا میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شہزادہ رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میاں صاحب یہ ہے کہ خاندان سادات اسی شہر بانو نامی عورت سے آج تک چلا آ رہا ہے. صحیح. آپ امام زین العابدین کو دیکھیں, یہ انہی کے بیٹے ہیں. اور دوسری جو شہزادی تھی ان کا نکاح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے بیٹے سے کیا. صحیح. حضرت ابوبکر کے بیٹے, حضرت ابوبکر کے پوتے حضرت قاسم اور زین العابدین, یہ دونوں حضرات رحمت اللہ علیہ یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. صحیح. پھر انہی قاسم کی جو بیٹی ہے یہ اپنا ام فروا یہ حضرت زین العابدین کے بیٹے کے نکاح میں آتی ہے. انہی سے جا کر آگے امام جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں. صحیح. سبحان اللہ. حضرت صاحب گفتگو آپ سے جاری ہے. ناظرین, پروگرام میں اس وقت بڑی دلچسپ اور بڑی معلوماتی اور بڑی ایمان افروز گفتگو جاری ہے, لیکن ہماری مجبوریاں, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا وقفے کے بعد بھی. یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی, یا حسین